بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، انسان کے اندر دو طرح کی بیماریاں اور دو طرح کے امراض ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ امراض اور بیماریاں ہیں جن کو ہم جسمانی بیماریاں کہتے ہیں۔ کسی آدمی کو بخار ہو گیا، کسی آدمی کو کوئی زخم ہو گیا، کسی کا ہارٹ فیل ہو گیا، کسی کے گردے فیل ہو گئے، یہ وہ تمام تر بیماریاں ہیں جو جسمانی بیماریاں کہلاتی ہیں۔ اسی طرح دوسری بیماریاں وہ ہیں جو باطنی امراض کہلاتے ہیں، اندرونی بیماریاں کہلاتی ہیں، جن میں حسد ہے، تکبر ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ اس طرح کی بیماریاں ہیں جن کو باطنی بیماریاں کہا جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے صحت و سلامتی کے لیے دونوں طرح کی بیماریوں سے حفاظت ضروری ہے، دونوں طرح کی بیماریوں سے شفا یابی ضروری ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باطنی بیماریوں کی نحوست اور ان کا اثر زیادہ خطرناک ہوتا ہے جسمانی بیماریوں کے مقابلے میں۔ اس لیے باطنی بیماریوں سے حفاظت ازحد ضروری ہے، اور اگر کوئی آدمی ان بیماریوں کا شکار ہے، ان امراض میں مبتلا ہے، تو علاج بھی ضروری ہے۔ یوں تو بہت ساری بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت بڑی بیماری، باطنی امراض کی سب سے بڑی بیماری وہ ہے تکبر، جس کو ہم غرور اور گھمنڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جب آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دوسری بہت ساری بیماریوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آدمی کے لیے فتنوں میں پڑنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور یہ وہ خطرناک بیماری ہے جس کو علماء نے ام الامراض کہا ہے، یعنی بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور یہی وہ بیماری ہے کہ جس بیماری کے نتیجے میں اس دنیا میں شیطان کا وجود ہوا تھا، اور شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر لیا تھا، اور اپنے آپ کو ہمیشہ لعنت و ملامت کا مستحق بنا لیا تھا۔ بنیادی طور پر تین طرح کے متکبر ہوتے ہیں۔ ایک متکبر تو وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تکبر کر بیٹھتا ہے، اور یہ تو سب سے بڑا گویا مرض ہے، تکبر کی سب سے بڑی قسم ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود سرکش نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تکبر کیا تھا، کہنے لگا تھا انا احیی و امید، کہ میں بھی زندہ کر دیتا ہوں اور میں بھی مار دیتا ہوں، لیکن بالآخر وہ اپنے اس دعوے میں ناکام ٹھہرا، نامراد ٹھہرا، اور وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے یہ دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو ایسے خطرناک انجام سے دوچار کیا جو دنیا جہاں والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اسی طرح سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سے آرگیومنٹ کرنے لگا، دلیلیں دینے لگا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے جس کی صفت بلندی ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور آپ نے اس انسان کو، اس پتلے کو مٹی سے بنایا ہے جس کی صفت اور خاصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے پاؤں میں روندی جاتی ہے، تو میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس تکبر نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے رحمت خداوندی سے دور کر دیا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، فارسی شاعر گزرے، انہوں نے کہا تھا تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے شیطان کو ہلاک کر دیا، ہمیشہ کی لعنت میں گرفتار کر دیا۔ اور انہوں نے نصیحت کی تکبر مکن زینہار پسر، کہ روزے زدستش درائی بسر، کہ میرے بیٹے کبھی بھی تکبر مت کرنا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ لفظ ہے فخرج منہا فإنک رجیم، کہ نکل جا میرے دربار سے۔ ہم انگریزی زبان میں کسی کو اپنے گھر سے نکالنے کے لیے، اپنے روم سے، کلاس سے نکالنے کہتے ہیں گیٹ آؤٹ۔ اس سے زیادہ خطرناک اور بڑا لفظ ہے فخرج منہا، کہ یہاں سے نکل جا میرے دربار سے۔
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رحمت خداوندی سے دور ہو گیا اور دربار خداوندی سے اسے نکال دیا گیا۔ اسی طرح ہم دیکھیں دوسرا جو تکبر ہوتا ہے، تکبر کی جو دوسری قسم ہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ کے ساتھ تکبر ہوتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے انبیاء کی قوم کے کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ مذاق کیا، ان کی عزت و احترام کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان پر ایمان لاتے، لیکن صرف اپنی برادری کے چکر میں اور اپنے مالی اور عزت و وجاہت کی وجہ سے وہ ان نبیوں پر ایمان نہیں لائے۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں، خود قریش مکہ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگے کہ یہ جو غریب صحابہ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، پہلے ان کو یہاں سے ہٹاؤ پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات پر بڑا غصہ آیا اور حضور سے بھی منع کر دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ کہ ایسے متکبر لوگوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ایسے لوگوں کی کہ ایمان کی اور ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ اسی طرح تیسرا تکبر وہ ہوتا ہے جو انسان ایک دوسرے انسان سے کرتا ہے اور خود بندے کا بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال تکبر کی کوئی بھی قسم ہو، یہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی و بربادی کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا گویا فرمان ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن ینازعنی عذبتہ کہ کبریائی میری چادر ہے، عظمت یہ میری چادر ہے، جو آدمی میری چادر میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اس کی گردن مروڑ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آتا ہے جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کرتا ہے۔ تکبر تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیبا دیتا ہے، جو ہر طرح کی عظمت اور بلندی پر فائز ہے۔ متکبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، جو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی کجی سے، ہر قسم کی بیماری سے مبرہ و منزہ، پاک صاف ہے۔ تکبر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیب دیتا ہے۔ انسان کیا تکبر کرے جس کی ابتدا اور جس کی پیدائش ایک ناپاک نطفے کے ذریعے سے ہوئی ہو، اور جس کا خاتمہ اور جس کا انجام یہ مٹ جانا ہو، مٹی ہو جانا ہو، اور جب انسان دنیا میں جی بھی رہا ہے تو وہ مختلف قسم کی ناپاکی کے، گندگی کے ڈھیر کے ساتھ ہر وقت جی رہا ہے۔ اس کے پیٹ میں گندگی کا ڈھیر ہے، اس کے ناخنوں کے نیچے میل بھرا ہوا ہے، کمزوری کا یہ عالم ہے کہ وہ گر جائے تو اٹھ نہیں سکتا، بیمار ہو جائے تو اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سے وہ معذور ہو جائے تو وہ ہر لمحہ دوسرے کا محتاج ہے۔ ایسا آدمی اور ایسا انسان کیا تکبر کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر کہ ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل و دماغ میں رائے کے دانے کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من تواضع للہ رفعہ اللہ کہ جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اور تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اور کوئی آدمی اگر تکبر کرتا ہو تو وہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں تو بڑا سمجھ سکتا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ برا کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی نگاہوں میں ایسا آدمی کا کوئی وقار نہیں ہوتا، دلوں میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، مخلوق کے دل میں ایسے آدمی کا کوئی مقام اور وقار نہیں ہوتا ہے۔ تکبر ایک ایسا خطرناک مرض ہے کہ جب آدمی سے مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کی جان تک لے لیتا ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے فتنے ہیں، کتنے ایسے فساد ہیں، بگاڑ کے اسباب ہیں، اگر اس میں ریزن تلاش کیا جائے تو بیسک ریزن اور بنیادی وجہ یہی تکبر ہوتا ہے۔ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، آدمی معافی بھی مانگ رہا ہے دوسرا سامنے والا، لیکن ہمارے ذہن و دماغ میں تکبر کا کیڑا ہے، ہم اسے معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارے ذہن و دماغ میں فرعونیت بھری ہوئی ہے، آدمی ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا کر نہ جانے کتنے لوگوں کی جان لے سکتا ہے۔ مختلف ملکوں میں بہت سی مرتبہ فساد جو ہوئے ہیں وہ بادشاہوں کے اپنے ذہنی اسی بیماری کا نتیجہ تھے، محض انہیں اپنے بڑے ہونے کا دعویٰ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی جنگوں کے نتیجے میں لاکھوں اور کروڑوں لوگ کام آ گئے اور اس دنیا سے چل بسے۔ تو یہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کے نتیجے میں قارون ہلاک ہو گیا تھا۔ قارون کا نام ہم سب جانتے ہیں، اس کا تذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو اپنے مال و دولت پر بڑا گھمنڈ تھا، بے پناہ اس کے پاس
روپیہ پیسہ تھا، خزانوں کے انبار تھے، لیکن تکبر اور گھمنڈ تھا، اور وہ کہنے لگا کہ یہ سب کمائی اور یہ سب روپیہ پیسہ میری اپنی ذاتی محنت کا نتیجہ ہے۔ جب اسے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تو اس نے منع کر دیا زکوٰۃ دینے ہے، اور اس طرح کی دلیلیں دینے لگا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ اور یہ تاریخ ہے کہ جس کسی نے بھی گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا والوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا۔ سچی بات بھی یہی ہے کہ صرف اس دنیا میں ہی ضلالت و رسوائی نہیں، آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ روز قیامت 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ ان میں سے ایک غریب متکبر بھی ہے۔ ایک تو وہ مالدار ہے جس کے پاس ظاہری اسباب ہیں، تکبر اس کے لیے بھی زیب نہیں دیتا، لیکن دنیا والوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی لوجک ہے۔ لیکن ایک غریب آدمی، مفلس آدمی کس بات پر تکبر کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے غریب مفلس متکبر پر اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت وضاحت کے ساتھ اس پر نکیر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ اس روئے زمین پر تکبر کے ساتھ اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ ہم ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتے ہیں جو بڑکے مارتا ہو، جو ڈینگے مارتا ہو، بلا وجہ تکبر اور فخر میں مبتلا ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم متکبر لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، انہیں نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی، عبادت کی طرف ان کا ذہن نہیں چلتا، اعمال صالحہ کے لیے جذبات پروان نہیں چڑھتے، تو ایسے لوگوں کا دنیا میں بھی برا انجام ہوتا ہے۔ عام طور سے انسان چند چیزوں پر تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، ان میں سے ایک بنیادی چیز ہے مال و دولت۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی مال ہے، دولت ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی قدردانی کی جائے، لیکن انسان بے قابو ہو کر آپا کھو بیٹھتا ہے اور مال و دولت پر ہی، چند کھنکتے سکوں پر ہی تکبر کرنے لگتا ہے۔ نہ جانے ایسے کتنے لوگ ہیں جو کبھی کروڑ پتی تھے لیکن آج روڑ پتی ہیں، ان کے پاس روپے پیسے کی ریل پیل تھی، قدر نہیں تھی، تکبر تھا، آج وہ دوسروں کے لیے، دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہیں، وہ پائی پائی کے محتاج ہیں۔ اسی طرح آدمی بہت سی مرتبہ تکبر کرتا ہے اپنے عہدہ و منصب پر۔ ایسے بھی نہ جانے کتنے لوگ تھے کہ جو دنیاوی لحاظ سے بڑے بڑے عہدہ و منصب پر فائز تھے، لیکن زندگی میں کوئی حادثہ ہو گیا، انہیں ان کے عہدے سے کسی وجہ سے معزول کر دیا گیا اور وہ آج دوسروں کے محتاج ہیں۔ اسی طرح آدمی تکبر کرتا ہے حسن و جمال پر، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ میرے جسم کا حسن و جمال، میرے چہرے کی بناوٹ اور خوبصورتی یہ چند سالوں کے بعد بڑھاپے میں تبدیل ہو کر اس پر جھریاں آ جائیں گی، اور بہت سی مرتبہ آدمی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا چہرہ دکھانے لائق نہیں رہتا ہے۔ آدمی بہت سی مرتبہ تکبر کرتا ہے حسب و نسب پر کہ میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس خاندانی تکبر کے نتیجے میں وہ دوسری برادریوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنے لگتا ہے، ان کے ساتھ ٹھوکر مار کر بات کرتا ہے، ان کو انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں یہ بالکل کھلا اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ نسلی تفاخر کوئی چیز نہیں ہے، برادری واد کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تو محض تقوی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح آدمی بہت سی مرتبہ تکبر کرتا ہے اپنی قوت و طاقت پر۔ انسان بیمار ہو جائے تو ساری طاقت و قوت ہے چھے۔ بہت سی مرتبہ آدمی تکبر کرتا ہے شہرت و ناموری پر۔ نہ جانے کتنے لوگ تھے کہ جو شہرت کے بام عروج پر تھے، لیکن آج وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے محلے پڑوس کے لوگ بھی ان کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو دنیا میں کوئی ایسا بھی ظاہری سبب نہیں ہے کہ جس بنیاد پر انسان تکبر کرے، گھمنڈ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو اس روئے زمین پر تواضع اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے وہ بندے بڑے نیک ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ جو وہ قدم رکھتے ہیں تو عبدیت کا اظہار ہوتا ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑی عالی ذات کے بندے ہیں۔ اور انسان کیا تکبر کرے؟ کسی شاعر نے کتنا ہی خوب کہا ہے نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر،
پڑی اپنے گناہوں پہ جب نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ انسان کس بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، ذلیل سمجھے، جبکہ انسان کو خود اپنے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے، دوسرے لمحے آنے والی گھڑی کا کوئی پتہ نہیں کہ میرا کیا انجام ہوگا۔ اس لیے تکبر کسی صورت انسان کو زیب نہیں دیتا، اور جو آدمی تواضع اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں ایسے لوگ فتنہ و فساد سے بھی محفوظ رہتے ہیں، ایسے لوگ دنیا اور آخرت کی تباہی و بربادی سے محفوظ رہتے ہیں، اور ایسے لوگ صحیح معنی میں دلی چین اور قلبی اطمینان کو بآسانی حاصل کر لیتے ہیں، کہ جس کے لیے انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ تو انسان اگر تواضع اور عاجزی کو اپنے اندر پیدا کر لے تو آسانی کے ساتھ وہ اس سکون اور چین کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے بعد اس روئے زمین پر سب سے عظیم ہستی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اگر تکبر کی اجازت ہوتی تو ان کو ہوتی، کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی عظمت اور بزرگی رکھی تھی، ان کے لیے اجازت ہوتی، لیکن وہ خود اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انما انا عبد آکل کما یأکل العبد، کہ میں ایک عام سا بندہ ہوں، میں اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح ایک عام بندہ کھاتا ہے۔ اور حضور نے صرف اس کو زبان سے نہیں بلکہ اپنے کیریکٹر، اپنی پریکٹیکل لائف، عملی کردار کے ذریعے سے ثابت کر کے دکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو آنے والے آدمیوں کا احساس تک نہیں ہو پاتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اس کائنات کی سب سے مقدس ہستی ہیں۔ اس طرح عام لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ حضور ایک مرتبہ مجلس میں تشریف لائے، صحابہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے تو حضور نے منع فرما دیا۔ تو یہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرہ امتیاز تھا، اور آپ کا ایک ایسا خاص وصف تھا جو ہر بندے کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور انسان کے بارے میں، عام بندے کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ پہلے آدمی کو اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عزت، بلندی، شہرت اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ تب سب فیضان خداوندی کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ انسان کے ظاہری کمالات کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے۔ واقعی کوئی آدمی اپنی اس بیماری کو ختم کرنا چاہتا ہے، تکبر جیسی خطرناک بیماری کا علاج کرنا چاہتا ہے، تو علماء نے اس کا بھی طریقہ بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، بزرگی، کبریائی کو اپنے دل و دماغ کی آخری تہ تک رچا بسا دے، اور اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں ایک بالکل ناتوا، عاجز اور کمزور بندہ ہوں، میری کوئی حیثیت اور میری کوئی اوقات نہیں ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو تکبر ختم کرنا آسان ہے۔ اسی طرح ایک دوسری چیز یہ بھی ہے کہ تکبر کی جو مذمت ہے، جو برائی ہے، قرآن اور احادیث میں انسان اس کا مطالعہ کرے، چونکہ جب کسی چیز کی جانکاری حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے اس چیز سے اور اس نقصان سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تیسرا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ آدمی اہل اللہ کی صحبت میں رہے، ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارے جو نیک صفات بندے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں ان صفات کو حاصل کرنے میں، تواضع، عاجزی، انکساری، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسن اخلاق، سخاوت، یہ جو تمام صفات ہیں، جن بندوں کے اندر یہ صفات ہیں ان کی صحبت میں رہیں، ان کے ساتھ وقت گزارے تو آسانی کے ساتھ اس بیماری کا خاتمہ ممکن ہے۔ اسی طرح آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ اس بیماری سے مجھے نجات عطا فرما، تکبر، غمنڈ اور غرور جیسی الامراض جو بیماری ہے اس سے مجھے تو نجات عطا فرما۔ مثال کے طور پر یہ دعا آدمی مانگ سکتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکبر ومن شر الکبر، کہ اللہ میں کبر سے یعنی تکبر سے اور اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بہت ساری دعائیں ہیں جو بآسانی ہمیں مل سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام جسمانی اور باطنی امراض سے ہماری کامل و مکمل اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، اور صحیح معنی میں ہمیں اپنے محبوب بندوں میں اللہ تعالی شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔